الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم ألم تر إلى الذين أوتوا کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا نصیب من الکتاب ایک حصہ کتاب سے یدعون الی کتاب اللہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ثم یتولی فریق منہم پھر منہ پھیرتا ہے ان میں سے ایک فریق وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں ذالک بأنہم قالوا یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودات مگر چند دن گنتی کے وغرہم فی دینہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے بارے میں ما کانوا یفترون اس چیز نے جو وہ افترا باندھتے تھے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ پس کیسے ہوگا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا آمنت باللہ وبآیاتی معزز سامعین و ناظرین، سورہ آل عمران کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
ان آیات کا ماقبل کی آیات کے ساتھ ربط و تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں یہود کا ذکر تھا کہ ان ظالموں نے پیغمبروں کو، حضرات انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے رفقا کو، ان کے مخلص ساتھیوں کو شہید کیا۔ یہ تو ان یہودیوں کا حال تھا کہ جو پہلے زمانے کے اندر گزرے تھے۔ اب ان آیات میں ان یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے۔ ان آیات کے شان نزول کے اندر مختلف واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک اونچے خاندان کے مرد اور ایک اونچے خاندان کی عورت کے درمیان میں زناکاری کا ارتکاب ہوا۔ یہ دونوں مرد اور عورت شادی شدہ تھے۔ چونکہ ان کا تعلق ایک بڑے خاندان سے، وڈیروں سے، نوابوں سے تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے اور انہیں کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ مگر جس وقت پبلک نے، عوام نے شور مچایا کہ انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی، کیا سزا صرف ہمارے غریبوں کے لیے ہے کہ اگر ہم سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں نہیں چھوڑا جاتا، اور جب وڈیروں نے کوئی کام کیا ہو تو اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جو وڈیرے ہیں، نواب ہیں، خان ہیں، بہادر ہیں، ملک ہیں، چودھری ہیں، تو ان کے عمل کے اوپر جو ہے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پبلک نے، عوام نے شور مچایا اور لوگوں کے اس شور کے سامنے یہ جو وڈیرے تھے مشورہ کرنے پہ مجبور ہوئے۔ جو مذہبی اور سیاسی لیڈر تھے انہوں نے مل کر کے مشورہ کیا کہ ان دونوں کو ہم تورات کے احکامات کے مطابق تو سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تورات میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زناکاری کا ارتکاب کرے گا تو ان دونوں کو رجم کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں شادی شدہ ہیں، اس لیے ہم ان کو رجم تو نہیں کر سکتے، تو کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا جائے کہ تھوڑی بہت ان کو سزا بھی مل جائے اور عوام کا منہ بھی بند ہو جائے۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اگرچہ پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے ہم ان کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ لوگ ان پر ایمان نہ لیں، ان کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ مگر حقیقت تو یہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو ان کی شریعت بھی ہماری شریعت کے مقابلے میں بڑی نرم ہے، لہٰذا ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا تو وہ بالکل ہی سزا معاف کر دیں، یا اگر سزا دیں بھی تو ہو سکتا ہے ان کی شریعت کے اندر کوئی معمولی سزا ہو، تو اس طریقے سے ان کو سزا بھی مل جائے گی
اور عوام کا جو منہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مشورے کے مطابق خیبر سے مدینہ طیبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خیبر مدینہ طیبہ سے 200 میل دور ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر کے انہوں نے کچھ منافقوں کے ہاں قیام کیا، اور کچھ آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم لینے کے لیے، اپائنٹمنٹ بنانے کے لیے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم خیبر سے آئے ہوئے ہیں، ہم خیبر کے یہودی ہیں، ہمیں آپ سے وقت چاہیے، ہم نے آپ کے سامنے اپنا ایک مقدمہ پیش کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقت دے دیا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے کل فلاں وقت کے اندر آ جانا۔ چنانچہ ان کی اس آمد کی اور مقدمے کی خوب شہرت بھی ہو گئی، مشہور ہو گیا لوگوں کے درمیان میں۔ دوسرے دن یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اپنا مقدمہ لے کر کے۔ انہوں نے جانے سے پہلے یہ مشورہ کیا کہ اگر کوئی سخت سزا دی جاتی ہے تو اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا، اور اگر کوئی ہلکی اور معمولی سزا دی جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیں گے، لیکن سخت سزا کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ سخت سزا تو ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ لوگ مدینہ منورہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے پہنچے۔ اس وقت یہ یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، ایک بڑا مجمع تھا، ہر طبقے کے لوگ موجود تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور کہا کہ اس طریقے سے ہمارے ایک مرد اور ایک عورت نے جو کہ شادی شدہ ہیں، ان سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اے محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ تم اپنی کتاب تورات لے آؤ، جو ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب آپ نے انصاف کی بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اندر تورات کا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ایک آنکھ سے معذور ہے، کانا ہے، اور اس کا نام ابن سوریہ ہے، جو فدق کے اندر رہتا ہے۔ فدق مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس سے بلا لو۔ چنانچہ ابن سوریہ کو بلایا گیا، وہ مدینہ آیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی ابن سوریہ کے متعلق پیغام لے کر کے آئے تھے۔ جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ابن سوریہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم یہودیوں کے بڑے عالم ہو؟ تو ابن سوریہ نے کہا کہ لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا وہ حصہ منگوایا جس کے اندر رجم کی آیات تھی، اور
اس کو فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ جب وہ ابن سوریہ یہودیوں کا بڑا عالم ان آیات کو پڑھنے لگا، اور جب رجم کی آیت پر پہنچا جس کے اندر سزا کا ذکر تھا، تو اس نے اس کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھ دی، اور اس کے بعد والی جو آیت تھی اس کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے غداری کی ہے اور یہ رجم والی آیت کو چھوڑ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے اسلام کا بھی ایک عجیب قصہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر ایمان کی اور اسلام کی تڑپ اور طلب پیدا کی، تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے میرے سینہ کو کھول دیا ہے اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ساتھ ہی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احب قبل ان اعلن اسلامی ان تحذر رؤوس الیہود، میں اپنے اسلام کے ظاہر کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو یہود کے رؤساء ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، ان کو بلا کر کے لائیں اور ان سے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں، اس لیے کہ یہود جو قوم ہے یہ بڑی بہتان تراش قوم ہے، یہ لوگوں کے اوپر افطراء اور بہتان تراشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ذلیل ہیں، اس لیے میں چھپ کر کے بیٹھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں میرے حق میں کہ وہ کیا رائے دیتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور پوچھا کہ تمہاری عبداللہ ابن السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے سیدنا و ابن سیدنا و حبرنا، کہ عبداللہ ابن السلام ہمارے سردار ہیں، سردار زادے ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں۔ بہت ساری صفات انہوں نے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور انہیں دعوت دی کہ تم بھی کلمہ پڑھو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہودیوں کے جو سردار تھے وہ وہاں سے لوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ عبداللہ ابن السلام جو ہے وہ خبیث ہے، اور نازیبا جو کلمات انہوں نے پہلے ان کی تعریف میں کہے تھے اس کے برعکس، اس کے الٹ جو ہے ان کی مذمت جو ہے بیان کرنے لگے۔ پہلی جو تعریف تھی، تعریف کو انہوں نے مذمت سے تبدیل کر دیا۔ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ ایک بہتان تراش قوم ہے؟ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے اسلام کے اعلان سے قبل آپ ان لوگوں کی رائے میرے بارے میں جان لیں۔ تو یہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن سوریہ نے آیت کو جو ہے چھپا دیا ہے اور ایک آیت کو چھوڑ کر کے اگلی آیت جو ہے انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، خود آگے بڑھے
اور آگے بڑھ کر کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ کتاب لی اور اس کتاب کو اٹھا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہود کے سامنے اور دیگر حاضرین کے سامنے انہوں نے خود اس کتاب کی تلاوت کی، پڑھ کر کے سنایا۔ تو اس میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے لیے جو سزا تھی وہ رجم کی تھی، سنگسار کی تھی، کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زناکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں رجم کیا جائے گا، اور اگر عورت وہ حاملہ ہو تو پھر اس کے وضع حمل تک کا انتظار کیا جائے گا۔ لہذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شادی شدہ مرد اور عورت کے رجم کرنے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور انہیں مدینہ منورہ کے اندر جو ہے رجم کر دیا گیا، انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے اوپر یہ یہود جو ہے بڑے غضبناک ہوئے، انہیں غصہ آیا اور بڑے غصے سے جو ہے وہاں سے یہ واپس لوٹے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک سکول کے اندر، ایک مدرسے کے اندر جسے بیت المدراس کہا جاتا تھا، جہاں پر انہیں تعلیم دی جاتی تھی، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو جا کر کے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا۔ تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے دو آدمی، ایک کا نام تھا نعیم ابن عمر اور دوسرا کا نام تھا حرس بن یزید۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ علی ای دین انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین کے اوپر ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ملت ابراہیم، کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ تو وہ دونوں بولے ان ابراہیم کان یہودیا، ابراہیم علیہ السلام تو خود یہودی تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تم میرے پاس تورات لے آؤ اور تورات کے اندر دکھاؤ، تورات ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گی۔ تو انہوں نے تورات کو لانے سے انکار کر دیا۔ تو دوسرا واقعہ جو شان نزول کا ہے وہ روایات کے اندر یہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اس آیات کے شان نزول میں شامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات اور نشانیاں تورات کے اندر بیان کی گئی تھیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ یہودی واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے، انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ آپ وہاں نہ جاتے اور یہیں پر اپنی کتاب کے مطابق ان کو جو ہے سنگسار کر دیتے، تو کم از کم یہ شرمندگی تو نہ ہوتی۔ تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے جو بات کہی وہ اگلی آیات کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نصیبا من الکتاب، کہ انہیں کتاب کا
کچھ حصہ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بدبختوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کر ڈالی تھی۔ تورات اور انجیل کا کچھ حصہ تو انہوں نے خود ضائع کر دیا، کچھ میں تحریف کر دی، اور بقیہ کچھ حصہ موجود تھا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ جو حصہ تھا ان کے پاس جو موجود تھا، اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں ذکر تھا، اگر اسی حصے کے اوپر یہ لوگ ایمان لے آتے تو یہ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا انکار کیا، اور ایمان سے جو ہے یہ محروم رہے۔ نہ تو تورات اصلی شکل کے اندر موجود ہے اور نہ انجیل۔ انجیل کے متعلق تو خود پادریوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں 3000 غلطیاں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر عبارتیں شامل کر دی ہیں۔ جو اصل کتاب تھی وہ تو عبرانی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، مگر اب دنیا کے اندر اس کا اصل نسخہ جو ہے وہ کوئی نہیں ملتا۔ تو جو انجیل ہے، جسے بائبل کہتے ہیں، مجموعی طور پر اس کو 120 اس کی قسمیں بنا دی گئی ہیں۔ مختلف لوگوں نے اس کو لکھا اور اس کے اندر مختلف چیزیں شامل کی، لیکن 4 ان میں سے زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن ان 4 میں سے بھی ہر ایک کتاب کے اندر جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ انجیل یوحنا جو ہے وہ کچھ کہتا ہے، مرقس کچھ کہتا ہے، اور جو متی ہے وہ الگ ہی اس کے اپنے مضامین ہیں، اور لوقا کچھ اور بتاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک 5ویں ہے برنباس، اس کی الگ جو ہے سٹوریاں ہیں۔ تو انہوں نے اکثر حصہ جو ہے اس کا ضائع کر دیا، اس کے اندر تبدیل کی، رد و بدل کیا، اور جو تھوڑا بہت حصہ ان کے پاس موجود ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اس تھوڑے سے حصے کے اوپر بھی یہ ایمان لے آتے راہ راست، تو یہ لوگ جو ہے راہ راست کو پا لیتے۔ لیکن انہوں نے اس سے اعراض کیا، اس سے منہ موڑا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں پر کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو فرمایا کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ان لوگوں کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے علاوہ ہمیں کوئی خاص چیز نہیں عنایت کی، سوائے اس کے کہ سفر پر جاتے ہوئے چند احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اور وہ تحریری صورت میں میری تلوار کے میان میں رکھے ہوئے ہیں، جن کے اندر دیت کے مسائل ہیں، قیدیوں کے چھڑانے سے متعلق احکامات ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک چیز خاص طور پر جو دی گئی وہ اوتی فہمن، وہ ہے قرآن کریم کی سمجھ، کہ جو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز نہیں دی گئی۔ تو اس مقام پر شیعہ حضرات کے ان عقائد کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے 10 سپارے جو ہے وہ علیحدہ دیے گئے تھے، اور اس لیے قرآن 30 سپاروں کا نہیں بلکہ 40 سپاروں کا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کوئی راز کی بات بتلائی گئی تھی جو باقی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے کہ سوائے ان 2 چیزوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، تو ان کا
یہ کہنا یہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو ہے آگ سوائے چند گنتی کے دنوں کے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اگر ہمیں دوزخ کے اندر ڈال بھی دیا گیا تو چند دنوں تک ہم دوزخ کے اندر رہیں گے اور پھر ہمیں دوزخ سے نکال دیا جائے گا، اور وہ یا تو 7 دن ہیں یا 40 دن ہیں۔ 7 دن دوزخ میں رہیں گے یا 40 دن دوزخ کے اندر رہیں گے، پھر ہم دوزخ سے نکل آئیں گے۔ 7 دن اس واسطے کہ دنیا کی کل زندگی 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں 1 دن ہمیں دوزخ میں رکھا جائے گا۔ اور 40 دن کا جو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اس بنا پر ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو 40 دنوں تک بچھڑے کی پوجا کی تھی، لہذا اس جرم کی وجہ سے ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے اور پھر باہر نکل آئیں گے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بچھڑے کی پوجا کی تھی ان یہودیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور سزا تمہیں جو ہے 40 دنوں کی ملے گی۔ جرم جو ہے کوئی اور کرے، بھگتے کوئی اور۔ اس کے برعکس جو عیسائی ہیں انہوں نے اپنا نظریہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نجات دہندہ ہیں، اور وہ ہماری طرف سے سولی پہ جو ہے وہ لٹکا دیے گئے ہیں، اور ہمارے گناہوں کا جو ہے کفارہ ہو گیا۔ تو یہ بھی ان کا ایک عجیب عقیدہ تھا کہ ہزاروں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی پہ لٹک گئے، اور جو لوگ ہزاروں سال بعد میں آ رہے ہیں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ اتنے دن جو ہے ہم دوزخ کے اندر رہیں گے۔ بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے اگر آگ چھوئے گی بھی تو بالکل صرف ہمیں مس کرے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اور بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دے گا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ تو گویا کوئی آدمی جو ہے اپنے بیٹوں کو بھی سزا دیتا ہے، اپنے محبوب اور پسندیدہ لوگوں کو بھی کوئی سزا دیا کرتا ہے۔ یا بعض اوقات کہتے تھے کہ اگر ہمیں سزا دی بھی گئی تو وہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے ان کے جو ہے باطل قسم کے عقائد تھے۔ قرآن کریم نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک انسان کو اس کے کیے کی سزا جو ہے وہ خود بھگتنی پڑے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا گناہ ہوگا اسی کی گردن پر پڑے گا، اور ایک کا گناہ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے افتراء نے ان کے دین میں انہیں دھوکہ دیا۔ افتراء سے مراد یہاں پہ باطل عقائد ہیں کہ جو انہوں نے خود گھڑ لیے تھے، جیسے کہ ابنیت کا عقیدہ ہے،
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے الیاذ باللہ بیٹے ہیں، اسی طرح شرک کا عقیدہ، جبری سفارش کا عقیدہ، یہ کفار کے عقیدے جو تھے جتنے بھی، یہ سب کے سب افتراء کے اندر داخل ہیں، بہتان کے اندر داخل ہیں۔ جو افتراء کے عقیدے ان لوگوں نے اس وقت اپنائے ہوئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی افتراء کی بیماری جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے۔ اس زمانے کے اندر جس قدر بدعات ہیں، یہ سب افتراء کے اندر داخل ہے۔ قبر پرستی ہے، چڑھاوے ہیں، نذرانے ہیں، عرس منانا ہے، اور مردے کے پیچھے جو ہے 3، 7واں، 40واں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دین میں گھڑی ہوئی ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں کا جو ہے لازم سمجھنا، اور خواجہ فرید الدین کے دروازے سے ہر سال جو ہے بہشتی دروازہ، اس سے گزرنا، ان چیزوں کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ محض دین کے اندر جو ہے افتراء ہے، لیکن مسلمان اسے ثواب کا کام سمجھ کر کے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ اگر مردوں کو ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے سلف صالحین نے اختیار کیا، کہ ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، نہ یہ کہ نئی نئی چیزیں جو ہے ایجاد کرو اور بدعات ایجاد کرو۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، اور اس دن کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں، قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جس نے دنیا کے اندر جو کچھ عمل کیا ہوگا، ہر نیکی کا، ہر برائی کا اسے بدلہ ملے گا، ہر ایک نیکی اور برائی اس کے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایک ایک ذرہ محفوظ ہے، اور کوئی بھی اس کے حساب سے بچ نہیں سکتا۔ مقررہ دن کے اوپر سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ تم اپنے عقائد کو درست کر لو، باطل عقائد کو، باطل اعمال کو ترک کرو، چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے تمہیں چکھنا پڑے گا، اس کا بدلہ جو میں ہر صورت کے اندر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈانٹتے ہیں، دمکاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا بدتر حال ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، رسولوں کو اور انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ تو ایک ایک بات کا جواب جو ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر انہیں دینا پڑے گا۔ ایک ایک گناہ کی سزا جو ہے وہ انہیں بھگتنی پڑے گی، اور قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن کے آنے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہر شخص کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں رکھا جائے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔